دعویٰ کر رہا ہے، گناہ تو اس کے کئی درجے نیچے ہے. میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار. آؤ سجدہ کرو. جو نہیں کرتے تھے انہیں تیل کی جلتی ہوئی کڑائی میں ڈال دیتا تھا. اس کے ظلم کی داستان پوری دنیا جانتی ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اس کے دور میں بھیجا تو آپ کے ساتھ آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی بھیجا. ایک زمانے میں دو نبی ایک ہی جگہ پر. حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی نبی اور رسول، اور صرف عام رسول نہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر. حضرت موسیٰ کو، حضرت ہارون کو. اور جناب موسیٰ کلیم اللہ کا انداز جلال پوری دنیا جانتی ہے. بڑے جلالی نبی ہیں، جلالی پیغمبر ہیں. لیکن جب اللہ نے فرعون جیسے آدمی کے پاس، ہم تو باپ سے تمیز سے بات نہیں کر سکتے. ہم وہ قوم ہے کہ ہمارا باپ اگر تھوڑا سا بول دے تو ہماری آواز کا ٹون اس سے 10 گنا اوپر ہو جاتا ہے. ماں بول دے تو 10 گنا اوپر ہو جاتا ہے. باپ کے ساتھ ہمارا وہ رویہ نہیں ہے جو اللہ نے حضرت موسیٰ اور فرعون کو کہا اذهبا الى فرعون فانه طغى. اے موسیٰ، اے ہارون، جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو چکا ہے، نافرمان ہو چکا ہے، ہماری زمین پر رہ کر کے اپنی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے. جاؤ وقولا لہ قولا لینا، اور جا کر کے اس سے بات کرو. کس سے؟ اور کہہ کون رہا ہے؟ جس کے سامنے اس کا ایک بھیجا ہوا بندہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے. اللہ کو کہنا کیا چاہیے؟ موسیٰ جاؤ تلوار لے کر اس کا سر قلم کر کے آؤ، اس سے مناظرہ کر کے آؤ، اس سے بحث کر کے آؤ، مار کے آؤ، یہ کر کے آؤ، وہ کر کے آؤ. جو تمہیں ہم نے عصا دیا ہے زمین پہ پھینکو، وہ اژدہا بن جائے گا، اس کو نگل لے گا. ظالموں کے ساتھ یہی تو سلوک کیا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا نہیں، جاؤ اس کے پاس، جا کر کے اس سے بات کرو. لیکن اے موسیٰ سخت لہجہ مت استعمال کرنا. قولا لینا، اے ہارون تمہیں بھی کہہ رہا ہوں سخت لہجہ مت استعمال کرنا. جب اس سے بات کرو نا تو بڑی نرمی سے بات کرنا، اچھی زبان میں بات کرنا. اور یہ اللہ مجھے آپ کو نہیں کہہ رہا ہے، اولو العزم پیغمبروں میں سے جو پیغمبر حضرت موسیٰ، جنہیں اللہ نے بغیر حجاب کے ہم کلامی کا، یعنی بیچ میں کوئی واسطہ نہیں، بغیر واسطے کے اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا. کوہ طور پر جنہیں اپنی تجلی صفت کی تجلی کا جلوہ دکھایا، اس جناب موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ زبان ذرا سخت نہ ہو، نرم والا لہجہ اختیار کرنا. اللہ کو زبان کی نرمی کتنی پسند ہے، سبحان اللہ. ہماری زبانوں میں، ہم مسلمان ہیں، ہماری زبانوں میں نرمی ہے. اور کس کے سامنے کہنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ ہم تو اپنوں کے سامنے زبان نرم نہیں کر پا رہے. یہاں رب اپنے دشمن کے سامنے زبان کی نرمی کی بات کر رہا ہے. یہ یاد رکھیے گا، ہم تو اپنوں کے سامنے نہیں کر پا رہے ہیں، باپ کے سامنے نہیں ہے. میں نے کہا نا، ماں کے سامنے زبان نرم نہیں ہے، بھائی کے سامنے زبان نرم نہیں ہے، چچا کے سامنے زبان نرم نہیں ہے، ماموں کے سامنے زبان نرم نہیں ہے. دوسروں کے سامنے تو زبان کیا نرم ہوگی. اور اللہ اپنے دشمن کے سامنے کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے، ایک نہیں دو نبیوں سے کہہ رہا ہے نرم زبان اختیار کر. دین کی تعلیم کا پہلا مرکز ہے اپنی زبانیں سیدھی کرو، اپنی بولی ٹھیک کرو. جب تمہاری زبانوں میں نرمی آ جائے گی، اور پھر اپنے کاموں کو ٹھیک کرو، اپنے فعل ٹھیک کرو. جسم کا کوئی بھی حصہ، آنکھیں ہیں اس کا کام ہے دیکھنا، کان ہے اس کا کام ہے سننا،
زبان ہے اس کا کام ہے بولنا، ہاتھ ہے اس کا کام ہے پکڑنا، پاؤں ہے اس کا کام ہے چلنا۔ اب ہاتھ کیا کام کرتے ہیں دنیا دیکھ رہی ہے، فیصلہ اسی پر کرے گی کہ یہ اچھا ہے کہ برا ہے۔ ہاتھ اگر دینے والے ہوں زمانہ کہے گا یہ اچھا ہے، ایک غریب بھی ہوگا اگر، لیکن اگر جمعہ کے دن مسجد میں وہ 10 نکال کر دیتا ہوگا یا کہیں دین کی راہ میں دیتا ہوگا، بھلے وہ 500 200 300 کما کے لاتا ہو، لیکن لوگ کہیں گے بڑا دلدار آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے۔ لیکن کروڑ پتی اور کبھی دین کی راہ میں دیتا نہ ہو نا تو لوگ اسے اچھا نہیں کہتے۔ لینے والا ہاتھ ہو، چھیننے والا ہاتھ ہو، حق مارنے والا ہاتھ ہو، لوگ کہیں گے یہ اچھا نہیں ہے، بھلے دولت اس کے پاس ہو، مکان گاڑیاں بنگلے بھلے اس کے پاس ہو۔ یہ پاؤں یہ چل کر کے اگر خیر کے راستے پر چلتے ہیں، بھلائی کی راہوں میں چلتے ہیں، مسجدوں کی طرف جانے والے ہیں، اگر یہ اچھے کاموں کی طرف چلنے والے ہیں، لوگ کہیں گے یہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ کوئی اس کی صورت نہیں دیکھے گا کہ یہ گورا ہے کہ کالا ہے، لمبا ہے کہ ناٹا ہے، امیر ہے کہ غریب ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں دیکھے گا، اس کے پاؤں کدھر جا رہے ہیں۔ لیکن اگر امیر بھی ہو اور پاؤں شراب کے اڈوں کی طرف جاتے ہوں، لوگ کہیں گے بہت برا آدمی ہے۔ جوا کھیلتا ہو، لوگ کہیں گے بہت برا آدمی ہے۔ اگر سنیما ہالوں کی طرف جاتے ہو، لوگ کہیں گے یہ اچھا نہیں ہے۔ پھر وہ اگر وہ حاجی بھی بن جائے تو لوگ کہیں گے اچھا نہیں ہے، یہ تو سود کھاتا ہے۔ انسان کی اپنی پہچان یہی دو چیزیں ہیں، اس کی زبان، اس کا بول، اس کا کام۔ یہی دو چیزیں اگر انسان اپنے اندر اگر سدھار لے، یہی دو چیزیں، تو سمجھ لے کہ بلکہ جس بندے کو یہ دو چیزیں مل جائیں، میں آپ کو بخاری شریف کی ایک حدیث سناؤں، ہم تو باہر کی بات کریں، اندر میں اپنے اندر میں ہمارے گھروں میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے معاملات اچھے نہیں ہیں۔ یہ زبان نرم کب ہوتی ہے؟ یوں نرم نہیں ہوتی، اور یہ کام اچھے کب بنتے ہیں؟ یوں ہی اچھے نہیں ہوتے۔ ان دونوں کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلے دل کا نرم ہونا ضروری ہے۔ دل نرم ہو تو زبان اچھا بولتی ہے۔ ہاں، چونکہ دل اندر کی چیز ہے، یہ دکھائی نہیں دیتا۔ کس کا دل کیسا ہے، میرا دل کیسا ہے یہ آپ نہیں جان سکتے، آپ کا دل کیسا ہے یہ میں نہیں جان سکتا۔ اب میرے دل میں کیا ہے یہ تو میرا رب جانتا ہے، دنیا نہیں جان سکتی۔ دنیا کو نہ اللہ نے اتنا پاور دیا ہے کہ وہ کسی کے دل کے حال جان سکے، دنیا کو اللہ نے وہ پاور نہیں دیا۔ وہ تو رب جاننے والا ہے دلوں کے حال، اور اس کی عطا سے اس کے رسول جاننے والے ہیں، یا پھر وہ جس کو چاہے اپنے محبوبین میں سے جس کو عطا کر دے۔ لیکن دلوں کے حال رب جانتا ہے۔ لیکن کسی بندے کے دل کے حوالے سے اگر آپ کو فیصلہ کرنا ہو کہ اس کا دل اچھا ہے یا نہیں ہے، تو آپ فیصلہ انہی دو چیزوں پر کریں گے۔ اگر اس کی بولی میں سختی ہوگی، اس کے مزاج میں سختی ہوگی، اور اس کے کام اچھے نہیں ہوں گے، تو آپ